ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ولعنۃ الدائم ولا اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ ذاریات کی اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جس میں پروردگار عالم انسانوں کی خلقت کے مقصد کو عبادت قرار دے رہا ہے، گفتگو چل رہی تھی۔ روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ عبادتیں اس وقت عبادت بنتی ہے کہ جب محبت اہل بیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ لہٰذا کسی نے آ کر امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ معرفت خدا کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے اور سب سے اہم عبادت کیا ہے معرفت الہی کے بعد؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے معرفت الہی کے بعد، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے، اور پھر افضل عبادت حج ہے۔ لیکن یہ ساری عبادتیں ان کی ابتدا محبت اہل بیت اور اس کی انتہا محبت اہل بیت، یعنی ابتدا میں بھی محبت اہل بیت ہونی چاہیے، انتہا میں بھی محبت اہل بیت ہونی چاہیے۔ تو جو عبادت محبت اہل بیت کے ساتھ شروع ہوگی وہ عبادت بنے گی، اور جو عبادت محبت اہل بیت پہ ختم ہوگی وہ عبادت بنے گی۔ لہذا اس وجہ سے کچھ گفتگو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ محبت اہل بیت یہ ایک خاص لطف پروردگار عالم ہے۔ بعض روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ عرش الہی کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں میں محبت اہل بیت موجود ہے، کہ جو ایک بادل کے انداز میں ہے کہ جب پروردگار عالم جس سے محبت رکھتا ہے
اس بادل کو اذن دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ یہ محبت اہل بیت پروردگار عالم ہر کسی کے نصیب نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اپنے خاص بندوں کو، جن کو وہ دوست رکھتا ہے، جن سے وہ محبت رکھتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے۔ لہذا اس بادل کو اذن دیتا ہے، اور وہ بادل جو بادل نما ہے شکل میں محبت اہل بیت، وہ برستی ہے، اور جب جنین شکم مادر میں ہوتا ہے اس پر جا کر یہ لطف الہی اور یہ کرم الہی برستا ہے۔ تو عزیزو، یہ ایک بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا کی۔ اتنی بڑی نعمت کے بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ انہی کے واسطے سے اگر آپ اپنی کوئی بھی دعا مانگیں، پروردگار عالم آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ انہی کے واسطے سے اگر آپ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، خدا سے دعا کریں، پروردگار عالم آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ ہم دعائیں، وظیفے، ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ خود بہت بڑا وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ خود خدا نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ جب حضرت آدم کے صلب میں نور محمد و آل محمد کو قرار دیا پروردگار عالم نے، اور حضرت آدم نے اس نور کو محسوس کیا، اس کی چمک کو محسوس کیا، تو خدا سے دریافت کیا کہ پروردگارہ یہ کس کا نور ہے؟ تو خدا نے معرفی کروائی کہ یہ میرے ان مخلوقات کا نور ہے کہ جو افضل ترین اور محبوب ترین ہستیاں ہیں میری بارگاہ میں۔ تو حضرت آدم نے تمنا کا اظہار کیا کہ خدایا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے اس نور کا عکس عرش الہی پر وجود بخشا اس کو، اور حضرت آدم کو کہا کہ عرش کی طرف دیکھو۔ اب جب چہرے دیکھے تو خدا سے سوال کیا کہ پروردگارہ یہ کون ہیں؟ تو اس روایت میں پھر وہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، انتل بحق محمد و انتل محمود بحق علی و انتل اعلیٰ، یہ تقریباً یہی جملے اس روایت کے اندر موجود ہیں کہ یہ محمد ہیں اور میں محمود ہوں، میں نے اپنے نام، اس نام سے ان کا نام بنایا ہے، اور یہ علی ہے جو اس کا وصی ہے اور اس کا جانشین ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور اس نام سے میں نے علی کا نام بنایا۔ ایک ایک کر کے ان پانچوں کا تذکرہ کیا، اور پانچوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، تم جب بھی کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھی مصیبت تم پر نازل ہو، کوئی بھی پریشانی تم پر نازل ہو، ان کو شفیع بناؤ میری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، ان کو وسیلہ بناؤ میری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، تمہاری تمام مشکلات اور تمہاری تمام مصیبتیں اور تمہاری تمام بلائیں ان کے وسیلے سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا وظیفہ ہے ہمارے لیے، یہ خود ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ جب بھی انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی کرے انسان، اہل بیت کا ذکر کرے، ان کو وسیلہ قرار دے۔ بلکہ ایک روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد ذکر خدا کرتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ شیطان کو انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ شیطان کے چہرے پر جتنا گوشت ہوتا ہے وہ سارا گوشت اس کا گر جاتا ہے اور وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ یعنی ذکر اہل بیت نتیجہ بنتا ہے کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ جتنی بھی مشکلات و مصیبتیں آتی ہیں وہ شیطان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، جس کو عبادت قرار دیا گیا ہے، ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر خود ذکر عبادت ہے، تو اس عبادت کو انجام دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے اور ہماری مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزو، پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو، آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں بعض ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، بعض انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے، پروردگار عالم نے، اور عجیب انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں کو سامنے رکھیں تو یعنی واقعاً قابل قیاس نہیں ہے۔ ایک طرف اہل بیت کی ہستی ہو، ایک طرف امیر المومنین کی ہستی ہو، اور ایک طرف دوسرے باقی افراد کے جن کو پروردگار عالم نے نوازا ہے، جن کو پروردگار عالم نے علم و قدرت دی ہے،
اور اس علم کی وجہ سے ان کو تسلط دیا ہے کہ وہ مکان و زمان میں تصرف کر سکیں، مگر اس کے باوجود اگر ان کو آپ امیر المومنین سے ملانا چاہیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، حتیٰ انبیاء کی میں بات کر رہا ہوں۔ لہذا قرآن حضرت سلیمان نبی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ آیا کسی کو وسیلہ بنانا چاہیے یا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، خود خدا سے مانگنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس نظریے کے قائل ہیں یا تو غرض ہے ان کی، اغراض کے مارے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ ہٹ درمی دکھاتے ہیں، یا پھر قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یا پھر قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور قرآن کو انہوں نے غور سے نہیں پڑھا، اور قرآن کو انہوں نے غور سے صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ عرض کیا کہ بہرحال معلم قرآن کے ذریعے قرآن لیں گے تو یہ قرآن ہدایت کرے گا۔ اگر قرآن کو ہم بغیر معلم کے، جس طرح عام کتابیں ہیں، آپ مجھے خود انصاف سے بتائیں، میں بہت نچلے لیول کی مثال دوں، اگرچہ مثالیں تو اونچے لیول پہ دی جاتی ہیں لیکن میں نچلے لیول پہ مثال دیتا ہوں۔ میٹرک جب کوئی اگر سائنس میں، اور سائنس میں بھی ڈاکٹر اس کو بننا ہو اور وہ باٹنی اور زولوجی وغیرہ پری میڈیکل کے اعتبار سے وہ اگر پڑھ رہا ہو تو ڈائسیکشنز کرائی جاتی ہیں انسانوں کو، کبھی فراگ کی کروائی جاتی ہے اور کبھی کسی اور جانور کی۔ فراگ کی عام طور پہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کے سسٹمز انسان سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے اسی کو قربان گاہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب فرض کریں کہ میں کتاب اٹھاؤں اور ایک فراگ اٹھاؤں، تو کیا کتاب سے پڑھ کے میں اس کا ڈائسیکشن کر سکتا ہوں؟ جب تک کہ مجھے سکھایا نہ جائے کہ کیسے کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے، کٹ کتنا گہرا ہونا چاہیے، کٹ کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ پتہ چلے میں نے چھری ماری، وہ سر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کتنی گہرائی میں کٹ مارنا تھا۔ جو سسٹمز اس کے مجھے چاہیے تھے وہ کٹ اس اینگل سے میں نے کاٹا اس فراگ کو کہ وہ سارے سسٹم ہی ڈیمیج ہو گئے۔ تو یہ تو مجھے ٹیچر سکھائے گا نا کہ بھئی یہ کٹ کیسے مارنا ہے، کتنا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، کس اینگل سے کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے کیا نہیں ہے، اور کیسے کاٹنا ہے، پھر کیسے کھولنا ہے۔ کاٹ بھی لیا اور کھولنا نہ ہے تو بھی مشکل ہو جائے گی، کاٹنے کے بعد بھی کیسے کھولنا ہے۔ تو ایک عام کتاب، میڈیکل کی کتاب آپ لے لیں، سب کچھ میڈیکل کی جو بکس ہیں، دوائیاں بھی لکھی ہوں گی، بیماریاں بھی لکھی ہوں گی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں کی عقلوں پہ یقین مانے، مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ میں بلا مبالغہ ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ملا ہوں، مناظرے کیے ان کے ساتھ، مکالمے کیے ان کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور میں نہیں سمجھا سکا، یہ اور بات ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے ایک صاحب حج پر بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ فلانے فقہا کیا کہتے ہیں، جس کی میں تقلید کرتا ہوں، یہ فلانے فقہا کیا کہتے ہیں، وہ جناب تہذیب الاحکام جو شیخ طوسی کی کتاب ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، اس کو اپنی بغل میں دبائے حج پہ پہنچ گئے حج کرنے کے لیے۔ کہ میں کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا، میں تو ائمہ کے کلام سے حج کروں گا۔ میں نے ان کو کہا بھائی ایک چھوٹی سی بات مجھے بتا دو، اگرچہ مانتے وہ نہیں ہیں لیکن جواب بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کا جواب بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، حج کے باب میں بھی ایسی چیزیں ملیں گی ہمیں، بلکہ تمام ابواب میں ملیں گی، لیکن یہ ایک جو بہت ہی واضح اور روشن سی مثال ہے، اگرچہ حج سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں نے اس کو کہا یہ بتا دو مجھے کہ 5ویں امام کے پاس 2 بندے آتے ہیں اور آ کے خرگوش کے گوشت کھانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مولا آیا خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک کو مولا نے کہا تم کھا سکتے ہو، ایک کو کہا تم نہیں کھا سکتے ہو۔ کہنے والے کون ہیں؟ دونوں کو، 5ویں امام۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 5ویں امام نے ایک کو کہا ہو، ایک کو چھٹے امام نے کہا ہو۔ آپ کہیں جی 5ویں امام کے زمانے تک مثلا اگر انہوں نے حلال کہا تو حلال تھا اور چھٹے امام کے زمانے میں جا کے حرام ہو گیا، یا برعکس۔ ایک ہی امام 2 بندوں کو 2 الگ الگ باتیں بتا رہے ہیں۔ میں نے کل ایک تذکرہ کیا تھا، بہت سرسری سا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن کے بطن ہیں، ظاہر ہے اور باطن ہے، اس میں بھی اس قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ ظاہر وہ بھی 5ویں امام کی ہے کہ ایک شخص ایک آیت کے بارے میں پوچھا امام سے، امام نے ایک بات کہی، دوسرے نے پوچھا، امام نے ایک دوسری بات کہی،
تو جس نے دونوں باتیں سنی تھی اس نے اعتراض کیا کہ مولا یہ کل جو بندہ آیا تھا آپ نے اس کو تو یہ کہا تھا اس آیت کا، اور آج اس کو، تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ اس قرآن کے بطن ہیں، ایک کو میں نے ایک بات کہی ہے، دوسرے کو میں نے دوسری بات کہی ہے، اس بطن کی وجہ سے دو الگ الگ باتیں تو ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں نے اس کو کہا کہ صرف مجھے اتنا بتا دو، ایک ہی امام دو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک کو کہہ رہے ہیں کھا لو، ایک کو کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ، تم اگر کوئی ایسی روایت حج کے ٹاپک میں آ جائے کہ ایک جگہ پہ امام کہیں یہ کام کر لو، ایک جگہ کہیں نہ کرو، کیا کرو گے؟ کوئی جواب نہیں ہے، جواب بھی نہیں ہے اور ماننا بھی نہیں ہے۔ مشکل بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا، ہاں اور نہ کے درمیان نہ وہ کیا کرے گا، ایک ٹانگ پہ تو نہیں کھڑا ہوگا، یا کرے گا یا نہیں کرے گا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کرے گا تو نہیں کرنے والی روایت چھٹ گئی اس سے، اور اگر نہیں کرے گا تو کرنے والی روایت چھٹ گئی اس سے، تو اس کا مطلب ہے تہذیب الاحکام پہ تو عمل پھر بھی پورا نہیں کر سکا، وہ عمل تو اس سے حدیثوں پہ نہیں ہو سکا نا۔ بعض لوگوں کو جس کو کہیں چڑ ہوتی ہے فقہا سے، اور مجھے نہیں معلوم کیوں چڑ ہے، واقعی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ انسان، کوئی ایک انسان مجھے لا کر آپ دکھا دیں جو اپنی زندگی میں تقلید سے خالی ہو۔ میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں اور بڑی بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک انسان مجھے لا کر آپ دکھا دیں جو تقلید سے خالی ہو اپنی عام زندگی میں۔ ابھی دین کی بات چھوڑ دیں آپ، مگر بیمار ہونے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تقلید نام ہے نہ جاننے والوں کا جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا۔ یہ بہت مختصر سی اگر تعریف کی جائے تقلید کی، تو تقلید یہ ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والے کی طرف رجوع کریں۔ کتنے موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہزارہ موارد آپ کی زندگی میں، آپ کی پرسنل لائف میں ہزاروں موقع ایسے ہوں گے کہ آپ جو نہ جاننے والے ہیں جس چیز کو، آپ اس میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں۔ آپ کو کوئی گولڈ خریدنا ہے، کوئی گولڈ بیچنا ہے، آپ اس کو چیک کرواتے ہو، کس سے چیک کراتے ہو؟ اپنے پاس سے ہی جو بھی سمجھ میں آیا آپ نے کہا جی یہ 24 کیرٹ کا گولڈ ہے، ایسا ہے؟ چیک کراتے ہو نا، کس سے چیک کراتے ہو؟ اہل فن سے چیک کراتے ہو۔ آپ جاتے ہو کسی سنیارے کے پاس، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ اچھا، اس سے آپ جرا کرتے ہو، اس نے کہا جی یہ تو 22 کیرٹ کا ہے، میکسیمم آپ کہہ سکتے ہو کہ یار جس نے مجھے دیا تھا اس نے تو 24 کیرٹ کا کہا تھا، میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہو۔ لیکن اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں یہ 24 ہی کا ہے اور 22 کا نہیں ہے؟ اگر وہ یہ چیک کر کے یہ بتائے کہ نہیں یہ 22 کا ہے، کیا حجت ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میکسیمم اتنا کہہ سکتے ہو کہ بھائی مجھے تو دینے والے نے 24 کیرٹ کہا تھا، وہ کہے گا ٹھیک ہے کہا ہوگا لیکن اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن یہ 24 کا نہیں ہے، یہ 22 کا ہے۔ اگر آپ نے مجھے بیچنا ہے تو میں اس کو 22 کیرٹ کے حساب سے آپ کو پیسے دوں گا۔ وہاں پہ بھی آپ تکلیف، آپ کو گھر لینا ہے، آپ جاتے ہو اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس، کیوں جاتے ہو اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس بھائی؟ اس لیے کہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، آپ کا ٹیبلٹ خراب ہو گیا، آپ کیا کرتے ہو؟ خیر آج کل تو جو چیزیں آ رہی ہیں میڈ ان چائنا، اٹھاؤ اور کچرے میں ڈال دو والی کہانی ہوتی ہے۔ یعنی میں نے پہلی دفعہ جب میں ایران میں تھا، میرا سیلنگ فین خراب ہو گیا تو میں نے ایک وہ بلایا الیکٹریشین، کہا یار یہ چل نہیں رہا، اس نے دیکھ کے کہا کہتا اس کو پھینک دو نیا لے لو۔ میں نے کہا یار یہ کیوں بھائی، اس کو ریپیئر کر دو۔ کہتا ہے بھائی یہ چائنا ہے، یہ وہ فارسی میں کہتے ہیں یہ ایک بار مصرف ہے، ایک دفعہ استعمال ہونی، یعنی ڈسپوزیبل ہے یہ، تو یہ بس خراب ہو گیا، جتنا خرچہ کرو گے اتنے میں نیا آ جائے گا، اس کو پھینک دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں اپنے ہر جگہ پہ، بجلی خراب ہو گئی آپ کیوں جاتے ہیں الیکٹریشین کے پاس؟ یہ ساری تقلیدیں ہیں۔ وہاں پر آپ جو سرسخت مخالف تقلید ہے، انتہائی بڑا دشمن ہے تقلید کا، وہ بھی یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ تو کیوں کرتا ہے پھر وہ کام؟ جب دین کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جی ہم اپنی مرضی سے عمل کریں گے۔ دین کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مثلا فرض کریں یہ جو اب تو ترجمے، اچھا میں یہ بھی بتا دوں، یہ ایک بہت بڑی میں اس کو آفت سمجھتا ہوں، خاص طور پر ان روایتوں کا ترجمہ کہ جو احکام سے متعلق ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس نالج یقین ماننے نہیں ہوتی۔ بولنے کا ہر شخص کو شوق ہے، دین کے مسئلے میں بڑی آسانی سے سب بولتے ہیں، سب اپنے ویوز دیتے ہیں، سب اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً نالج کسی کے پاس، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں وہی اور پھر عرض کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے افراد جو اہل ممبر ہیں، ممبر سے باتیں کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ چاند کا مسئلہ، دنیا چاند تک پہنچ گئی اور فقہ سے اب تک ایک چاند کا مسئلہ حل نہیں ہوا. دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے مگر فقہ سے ایک چاند کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یقین مانے جو یہ جملہ کہتا ہے انتہائی، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ ممکن ہے کسی بزرگ شخصیت نے کوئی ایسا جملہ کہا ہوا ہو، لیکن وہ اصل فقہ و فقاہت سے بہت دور ہے. میں بہتر انداز سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی یہ جملہ کہتا ہے مطمئن رہیں، چاہے وہ لباس میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہے جی میں فلانی جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ ایک ہی جملہ چیک کر لیں آپ، اگر کسی کو چیک کرنا چاہتے ہیں نا اس کی فقہ و فقاہت کیسی ہے، تو یہ جملہ اس کے آگے چھیڑ دیں، پھینکیں اس کے مارکیٹ میں اس کے سامنے کہ یار یہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور فقہ سے ایک چاند کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر تو وہ آپ کی تائید کرے تو سمجھیں پھر یہ بھی آپ ہی کی طرح ہے، فقہ و فقاہت سے دور. اور اگر وہ آپ کو سمجھائے کہ نہیں بابا لوگوں کا چاند تک پہنچنے کا اور مسئلے کے حل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظریات الگ الگ ہیں اور جو بھی اس کی پھر مشکلات ہیں، تو پھر سمجھیں کہ اس کا کچھ فقہ و فقاہت سے سروکار ہے. ورنہ میں نے عرض کیا نا کہ تعجب ہوتا ہے مجھے کہ کیسے تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ترجمے اتنے، بعض اوقات ترجمے غلط ہوتے ہیں، بعض اوقات ترجموں کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جاتا ہے. عبارت اپنے اعتبار سے تو انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہوتا ہے مگر عبارت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہوتا. 10,000 مشکلات ہوتی ہیں اس کے اندر. لہٰذا کبھی ترجموں کے ذریعے دین سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. یہ میری ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، برادرانہ گزارش، کہ کبھی ترجموں سے روایت آپ نے پڑھ لی، امام نے اپنے شیعوں کے لیے خمس معاف کر دیا ہے، پڑھ تو لیا آپ نے، اور یہ روایت تو ایسی ہے. اب یہ میں اس لیے اسی روایت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اب تو یہ ترجمے میں نے کہا نا یہ مصیبت تو آ چکی ہے، یہ ترجمے آ چکے ہیں اور یہ موجود ہے. تو لوگ کہتے لو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. ترجمہ پڑھا کہ جناب امام نے اپنے شیعوں پہ خمس معاف کر دیا، تو سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے یہ آتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، یہ تو ایک دکان بنائی ہوئی ہے. مثلاً آپ خود سوچئے کہ اس ایک روایت، مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک روایت ہے، 2 روایتیں ہیں، اس کے مقابل میں اگر آپ ان روایتوں کی تعداد اٹھا کے دیکھیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ خمس واجب ہے اور خمس ضروری ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی یہ مجتہد کا کمال یہی ہوتا ہے مجتہد کا کہ وہ ان گتھیوں کو سولو کیسے کرتا ہے، کہ جہاں پہ روایتیں ٹکرا رہی ہیں، جہاں پہ روایتوں کے اندر تعارض و تضاد موجود ہے، وہ اس تضاد کو کیسے ہضم کرتا ہے اور حل کرتا ہے. یہ کمال ہوتا ہے مجتہد کا. 2 + 2 4 والی چیز آپ کے حوالے کر دیں تو وہ تو آپ بھی کر لیں گے. کمال وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ ٹکراؤ والی روایتیں آتی ہیں اس میں مجتہد کا ہنر اور اس کا اجتہاد سمجھے سامنے آتا ہے کہ یہ کیسا فقیہ ہے اور کیسے ان مشکلات کو حل کرتا ہے. تو عزیزو قرآن کی طرف اگر جا کے دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں اصلا واقعاً انہوں نے قرآن کو نہ سمجھا ہے نہ ہضم کیا، کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ قرآن کے اندر اتنے شواہد موجود ہیں اور اتنے قرائن موجود ہیں کہ انسان سمجھ سکتا ہے. قرآن بھی ہے اور روایات بھی ہیں ہمارے پاس، قرآن بھی ہے اور روایات بھی ہیں کہ جو یہ دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ توسل کرنا تو یہ خود خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے پاس کسی وسیلے کے ذریعے سے آئیں. یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے ذریعے آؤ. بھئی یعنی آپ خود سوچیں، خدا کی ذات، دیکھیں بجلی، جب بجلی بنتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بجلی کے جو سب اسٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں کتنی ہیوی بجلی اس میں ہوتی ہے، 22,000 واٹ، یا کہیں پہ 11,000 لکھا ہوا ہے، کہیں پہ 22,000 لکھا ہوا ہے، کہیں پہ پتہ نہیں کتنا لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں جو آتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 220، کہیں پہ 110 آ رہی ہے، میکسیمم جگہ پہ زیادہ تر ظاہر 220 ہے، کم سے کم ہمارے علاقوں میں تو 220 ہے. وہ 11,000 اور 22,000 والی بجلی اگر وہی آپ کے گھر میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ جل جائے گا. اصلا 220 سے تھوڑی سی اوپر جاتی ہے تو جل جاتا ہے. ہماری چیزوں کی کیپیسٹی اتنی ہے بس کہ 220 سے تھوڑا اوپر ہو جائے تو جل جاتی ہے. تو اب آپ کو اس والی بجلی کو اس دنیا کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے بیچ میں ٹرانسفارمرز کی ضرورت پڑتی ہے عزیزو. یہ ٹرانسفارمر وہ ہوتے ہیں کہ جو اس ہیوی بجلی کو کنورٹ کر کے آپ کے مطابق بناتے ہیں تاکہ آپ کے لیے قابل استفادہ ہو سکے. کلام الہی بھی اسی طرح ہے کہ پروردگار عالم کا کلام سمجھے وہ ہیوی بجلی ہے اور ہماری کیپیسٹی ایسی نہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اس کلام کو سمجھ سکیں. پروردگار عالم کی ذات وہ ہیوی بجلی کی طرح ہے. ہماری اپنی کیپیسٹیاں نہیں ہیں کہ ہم اس خدا کی ذات کے سامنے
پہنچ سکیں، ڈائریکٹلی پہنچ جائیں اور اس سے ڈائریکٹ ارتباط پیدا کر سکیں. لہذا درمیان میں اہل بیت کے نام کے ٹرانسفارمر کی ضرورت پڑتی ہے عزیزو. یہ ٹرانسفارمر ہمیں ان اہل بیت کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، تاکہ یہ وسیلے ہمیں خدا کی اس ہیوی بجلی سے بچائیں اور ہماری بات کو بھی پھر بہرحال خدا تک پہنچا سکیں. ہم کرتے کیا ہیں جو خدا کے سامنے سیدھے جا سکیں؟ وہ خدا جو میں نے اس دن خلقت کی بات کی تھی، وہ خدا جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، عدم سے وجود بخشا، بچپن میں ہماری پرورش کا انتظام کیا، پھر ہمارے لیے اعضاء و جوارے صحیح و سالم اعضاء و جوارے پروردگار عالم نے عطا کیے، ہمیں آنکھیں جیسی نعمت دی، کان جیسی نعمت دی. آپ صرف ایک اس کو تصور کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو. واقعاً انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے. اگر ایک چھوٹا سا اس کی زندگی میں نہ ہو، اس کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک دفعہ جب ہم درس پڑھا کرتے تھے، عقائد کی کوئی بحث چل رہی تھی، تو استاد نے بہت ساری چیزوں کی طرف انسان واقعاً متوجہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جوائنٹس ہیں، گھٹنے وغیرہ، اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو. آپ کے ہاتھ انگلیاں آپ کی فولڈ ہوتی ہیں، آپ کا ایلبو، یہ جتنے بھی جوائنٹس ہیں جہاں سے آپ کے ہاتھ اعضاء جو ہے فولڈ ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. پوری زندگی گزار دیتا ہے انسان مگر وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ جوائنٹس کتنی بڑی اس کے لیے نعمت ہیں. اتفاق کی بات دیکھیں، اسی سال پاکستان آنا ہوا، محرم کے لیے مجھے جانا تھا، میرے یہاں گھٹنے پر ایک دانہ نکل آیا، اور ایسا دانہ کہ اب یہ میری ٹانگ بالکل سیدھی ہے، فولڈ ہی نہیں ہو رہی. اور مجھے مجلسوں کے لیے جانا تھا، نہ واش روم جانے کی آسانی تو اور بات ہے، وہاں بیٹھنا مشکل، اٹھنا مشکل. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایک دن بغیر بینڈ کیے گھٹنا گزار کے ذرا دیکھیں کہ کیسا دن گزرتا ہے وہ. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے. تو عزیزو، یہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، یہ نعمتیں ذریعہ بنتے ہیں اہل بیت علیہم السلام ان نعمتوں کو ہمارے لیے. لہذا یہ وسیلہ قرار پائے ہیں. تو پروردگار عالم قرآن میں کئی جگہ پر اس وسیلے کو بیان کیا ہے. دیکھیں، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی، ظاہراً سورہ نحل کی آیت تھی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمہارے ہر امت کے درمیان ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کی ضرورت یہ ہے کہ تاکہ تمہیں میری عبادت کی طرف لے آئیں اور طاغوت سے پرہیز کروائیں. تو ایک عمومی قانون نبوت کا یہ ہے کہ آپ کو خدا کی طرف لے کر آئیں. یہ ایک عمومی قانون ہے، چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی بعثت کے اندر یہ ایک کامن ہدف جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں خدا کی طرف لے کر جائیں اور خدا کا بندہ بنائیں، تمہیں خدا کی عبادت کی طرف لائیں، یعنی خدا پرستی کی طرف لے کر آئیں، یعنی توحید پرستی کی طرف لے کر آئیں. شرک اور شرک سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب سے تمہیں، طاغوت کا ایک اہم مصداق شرک ہے، طاغوت کا ایک اہم مصداق شرک ہے. شرک اور اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے تمہیں بچائیں، شرک سے بچائیں، خدا کی طرف لے کر آئیں. اللہ خود یہ چاہتا ہے، قرآن میں کہاں کہاں کتنے موارد پر خدا نے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم صرف ایک خدا کی عبادت کرو. سورہ توحید وحدانیت خدا کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ جو خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کر رہی ہیں. یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ان میں اکثریت کی مشکل بت پرستی کی مشکل تھی، اور انبیاء کو مبعوث کیا گیا کہ یہ بتوں سے نکال کر ایک خدا کی طرف لے کر آئیں اور لوگوں کو شرک سے دور کر دیں. یہ ایک کامن چیز تھی جو انبیاء کی بعثت کے اندر موجود تھی. ان کی سب ڈیوٹیز میں سے اہم ترین ڈیوٹی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف لائیں. خدا خود چاہتا ہے وحدانیت، توحید پرستی. انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو توحید پرستی پر لے کر آئیں اور شرک سے نجات دیں. اور کچھ لوگ وسیلے کو شرک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ وسیلے کو شرک سمجھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ وہ خدا کہ جو خود چاہتا ہے توحید پرستی کی بات کرے، اب اگر وہی خدا قرآن میں وسیلوں کا تذکرہ کرے
اور وہ چیزیں لے کر آئے کہ جو دلالت کرتی ہو کہ خود خدا نے یا انبیاء نے وسیلے قرار دیے ہیں. تو اس کا جیسا میں نے حضرت نوح کے واقعے میں عرض کیا تھا نا کہ جب حضرت نوح نے کہا پروردگارا یہ بچہ میرا اہل ہے، تو خدا نے فوراً ٹوکا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، لہذا اس کی تحفظ کی دعا مجھ سے نہ مانگو. میں نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے اہل کو بچانے کا کیا تھا، یہ تمہارے اہل کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تمہاری نافرمان اولاد ہے، اس کو چھوڑ دو تم. تو پروردگار عالم کی انداز یہی ہے قرآن میں کہ جب بھی کوئی ایسی بات کوٹ کرتا ہے کہ جس کو وہ خود قبول نہیں کرتا تو اس کے اوپر فوراً ایک حاشیہ لگائے گا اور اس کو بتائے گا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی اور انداز سے ہونا چاہیے. جس طرح حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ جب آیا کرتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ چلیں، یعنی وہ بھی دیکھیں کتنے کمپرومائز پہ راضی تھے. وہ یہاں تک راضی تھے کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ چلیں ہم اپنے بتوں کے ساتھ آپ کے خدا کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بس ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. تو خدا نے یہاں پہ بھی ایک حاشیہ لگا دیا، لکم دینکم. یہ اس قسم کا تیتر بٹیر نہیں چلتا میرے پاس کہ آدھا تم اس کو مانو آدھا تم مجھے مانو. ماننا ہے تو پورا مجھے مانو، میرے ساتھ کسی اور کو لاؤ گے یہ بات مجھے قبول نہیں ہے. لہذا اگر ایسی بات ہے تو تم اپنے دین پر اور ہم اپنے دین پر. تو جہاں پر بھی کوئی غلط بات ہے قرآن نے اس کو اگر کوٹ کیا ہے اور اس میں غلطی ہے تو قرآن نے اس کو فوراً صحیح کیا ہے کہ دیکھو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، صحیح نظریہ یہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ روش قرآن ہے اور انداز قرآن یہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ متعدد آیات ایسی ہوں کہ جہاں پہ پروردگار عالم توسل کی بات کو کوٹ کر رہا ہے اور توسل کی بات کو کوٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہ دے، اس کی تردید نہ کرے، تو یہ تردید نہ کرنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار عالم اس بات کو مانتا ہے کہ یہ اگر انداز ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سلیمان نبی خدا ہے نا، اور خاص طور پہ ہمارا جو اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے انبیاء اور ائمہ کے بارے میں کہ پیدائش سے لے کر آخر عمر تک معصوم ہوا کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبوت ملنے کے بعد معصوم ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ تو نبوت کے بعد کا ہے، پہلے کا بھی نہیں ہے. لہذا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں قطعاً وہ معصوم ہے، اور یہ معصوم نبی ہے کہ جو پروردگار عالم سے اس کے کلام کو کوٹ کر رہا ہے پروردگار عالم قرآن میں. حضرت سلیمان کو جب پتہ چلا جناب ہدہد کا کہ ہدہد غائب ہے، جب وہ سارا قصہ، میں قصہ وقت نہیں ہے، میں اس لیے قصے کو بھی نہیں سنا رہا آپ کی خدمت میں صرف اپنے کام کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب ساری صورتحال پیش آئی اور ہدہد نے بتایا کہ بھائی اس طرح میں ایک جگہ سے ہو کر آیا ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے کہ جو سورج کو پرستش کرتی ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھو ایک خط لکھ کے دیا کہ یہ جا کر ان تک پہنچاؤ، اور پھر اپنے سامنے جو مجمع موجود تھا، جو ان کے وزراء اور افراد سارے موجود تھے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلیمان، اور ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو اس سے پہلے کہ وہ خود آئے تخت بلقیس کو لے کر آ جائے میرے پاس. حضرت سلیمان نبی ہیں، اگر کسی کو وسیلہ قرار دینا شرک ہوتا تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی اولین ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شرک سے دور کرے. تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت سلیمان جیسا نبی جو یہ ڈیوٹی لے کر آیا ہے کہ لوگوں کو شرک سے دور کرنا ہے، جو خود نبی خدا ہے، وہ خود لوگوں سے سوال کر رہا ہے، لوگوں کو وسیلہ بنا رہا ہے اس تخت کو بلانے کے لیے. بھائی حضرت سلیمان تو خود نبی تھے نا، ڈائریکٹ خدا سے دعا کرتے تو کیا خدا ان کی دعا کو پورا نہ کرتا؟ اور حضرت سلیمان ان انبیاء میں سے ہیں جن کو پروردگار عالم نے پوری کائنات پر تسلط دیا ہے. ہوائیں ان کے اختیار میں ہیں، جن ان کے اختیار میں ہیں، دریا، پرندے، چرند، ہر چیز ان کے اختیار میں ہے. لیکن ان کو جو وسیلہ بنا رہے ہیں تو حضرت سلیمان خدا سے بات کر سکتے تھے، خدا سے دعا کرتے پروردگارہ اس سے پہلے کہ وہ لے کر آئے تو تخت بلقیس کو میرے پاس بھیج دے. اور نبی خدا تھے، یقیناً میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا مستجاب ہوتی. جب ہمارے دوسرے جو واقعات ملتے ہیں ائمہ کی، اہل بیت علیہ السلام کی مختلف موقعوں پہ دعائیں قبول ہوئی ہیں
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت سلیمان اگر خدا سے دعا کرتے خدا ان کی دعا کو قبول نہ کرتا؟ حضرت سلیمان نے لوگوں سے کہا، مجمع سے کہا، مجمع میں قال عفریت من الجن، ایک عفریت جو جن تھا اس نے کہا کہ انا آتی کا، میں لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ مگر حضرت سلیمان کو محسوس ایسا ہوا کہ میں کھڑے ہونے تک یہ لے کر آئے گا، یہ بھی دیر ہے، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو قرآن نے کوٹ کیا قال من عنده علم من الکتاب انا آتی کا بہی، وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا، میں اس تخت کو لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور پھر آصف ابن برقیہ نے وہ تخت لے کر آئے، 500 فرسخ کا فاصلہ تھا ملک سبا میں اور جہاں پہ حضرت سلیمان موجود ہیں، اس 500 فرسخ کے فاصلے کو پلک جھپکنے سے پہلے جناب آصف ابن برقیہ نے طے کیا اور اس تخت کو لے کر آئے۔ اور جب تخت کو لے کر آئے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ سینہ ہے جس میں پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ تو جس کے پاس علم من الکتاب ہو اس کو خدا نے اگر اتنی طاقت دی ہے کہ وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو 500 فرسخ کے فاصلے سے لا سکتا ہے، تو جس کو پروردگار عالم نے پوری کتاب کا علم دیا ہو اس کی قدرت اور طاقت کا کیا عالم ہوگا عزیزو؟ اس کی قدرت اور طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا وہ اگر خیبر کے قلعے کو، اس قلعے کو کہ جس قلعے کے دروازے کو کہیں پہ 40 کا فگر آیا ہے کہیں پہ 70 کا فگر آیا ہے، اللہ آپ 40 ہی لیں، 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے ہوں، جس قلعے کے دروازے کو 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے ہوں، اس قلعے کے دروازے کو اگر 2 انگلیوں سے، بلکہ بعض روایتوں کا تو جملہ یہ ہے، میرے مولا کا اپنا جملہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، اس قلعے کو، اس دروازے کو میں نے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ روحانی اور ربانی طاقت کے ذریعے میں نے اس دروازے کو اکھاڑا ہے۔ تو لوگ تعجب کرتے ہیں، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ اگر سورج کو پلٹا دیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے عزیزو؟ تو یہ اہل بیت، یہ مقام و منزلت کہ جو خدا کی بارگاہ میں ہو کہ پوری کتاب کا علم جن کو پروردگار عالم نے عطا کر دیا ہو۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم کے 73 اسماء اعظم ہیں جس میں سے ایک کا علم آصف ابن برقیہ کو تھا، ایک کا علم آصف ابن برقیہ کو تھا، اور اس ایک کے علم کی وجہ سے آصف ابن برقیہ نے اس تخت بلقیس کو پہنچا دیا۔ اور ہمارے پاس 72 اسماء کا علم ہے، ہمارے پاس 72 اسماء کا علم ہے۔ تو جن کے علم کا یہ عالم ہو، جن کی، اور عزیزو آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمال اور یہ قدرت جو اہل بیت کے پاس ہے ان کے علم کی وجہ سے ہے، یہ ان کا علم ہے جو ذریعہ بن رہا ہے ان کی اس کمالات کے اور ان کی اس قدرت کا اور ان کی اس طاقت کا۔ جن کا علم اس کی کوئی انتہا نہ ہو، جو علی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ مجھے رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے ہیں اور ہر باب سے 1000 باب جاری ہوتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی جیسا شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی کے علم کا کیا عالم تھا۔ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے معارف الہی کو نہ فقط یہ کہ سمجھا ہے بلکہ لوگوں کو سمجھ کے بتایا ہے، جبکہ اکابر صحابہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ معارف الہی جس کو اکابر صحابہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ دیکھیں ہمیشہ سمجھانے کا مرحلہ سمجھنے کے بعد کا ہوتا ہے، ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں کسی اور کو کیا سمجھا سکتا ہوں؟ لہٰذا اکابر صحابہ سمجھنے سے قاصر تھے، جس کو علی نے نہ فقط یہ کہ سمجھا ہے بلکہ لوگوں کو سمجھایا بھی ہے۔ جس کے علم کا یہ عالم ہو تو اس کی قدرت کا انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟
اور بعض افراد صرف اسی بات کے اوپر، جس کی قدرت اتنی ہو، جس کی طاقت اتنی ہو، جس کی جنگوں کے قصے، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، چاہے دوسری جنگیں ہوں، جس کی جنگوں کے اتنے قصے موجود ہوں تاریخوں میں، جس کی شجاعت کا کوئی اندازہ نہ ہو، بے انتہا شجاعت کا مالک انسان، اگر اس انسان کے گلے میں رسی باندھ کر مسجد میں لایا جا رہا ہے تو وہ صرف اسی واقعے کے اوپر مسلمان ہوا ہے اور شیعہ ہوا ہے، کہ یقیناً اسلام کا اس میں اتنا بڑا مفاد ہوگا کہ علی جیسے شخص کے گردن میں رسی باندھنا کوئی آسان کام ہے۔ علی جیسے شخص کے سامنے بڑے بڑے عرب کے پہلوان نہ ٹکیں، جن کو علی کی تلوار جس کے سامنے آتے تھے، جو سامنے آتا تھا درمیان سے 2 حصے کر دیا کرتی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس علی کی گردن میں رسی باندھنا یا امامہ باندھ کے اس کو کھینچ کے لے کے جانا آسان کام تھا؟ مگر اس مشکل ترین کام کو کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ علی خاموش رہے ہیں، علی نے تلوار نہیں چلائی اسلام کے مفاد میں۔ علی سمجھتے تھے کہ اگر آج میں نے تلوار چلائی تو پھر اسلام بالکل ہی ختم ہو جائے گا، ابھی تو شاید نام کا کچھ بچ جائے لیکن پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے، تاریخ گواہ ہے، یقین مانیے تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہمیشہ آل رسول نے اسلام کی نصرت اور مدد کی ہے۔ عزیزو، کوئی غیر آگے نہیں بڑھا کبھی بھی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کوئی غیر کبھی بھی آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ آگے تو وہ بڑھے گا نا کہ جس کو دکھ ہوگا، جس کا دین ہوگا، جس کے نانا کا دین ہے، تو دکھ تو اسی کو ہوگا، کسی اور کو کیا دکھ ہے؟ میرے باپ کا مال ضائع ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، لیکن کسی اور کا مال ضائع ہوگا مجھے کیا دکھ ہوگا؟ میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ لہٰذا عزیزو، ہمیشہ اہل بیت رسول آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے قربانیاں دے کر اس اسلام کو بچایا ہے، اور حسین نے تو انتہا کر دی قربانیوں کی، حسین نے قربانیوں کی انتہا کر دی۔ عزیزو، نہ عالم اسلام میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی تھی، نہ ماضی میں ہوئی، نہ مستقبل میں ہو سکتی ہے، کہ جو حسین کی قربانی تھی۔ یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے واپسی پر۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ 3 دن تک یہ قافلہ کربلا میں مقیم رہا، اطراف کے لوگ پرسے کے لیے آتے رہے، اہل بیت حرم پرسہ لیتے رہے، گریہ کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، اور اہل بیت کے مصائب کا تذکرہ کرتے رہے، اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ اب جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے عزیزو، یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے مدینے کی طرف، اور جب مدینے کے قریب پہنچ گیا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے بشیر کو آواز دی کہ جو قافلہ سالار تھا، ساربان تھا، کہ جس کی ذمہ داری حاکم شام نے لگائی تھی کہ بڑے عزت و احترام سے اس قافلے کو مدینے پہنچانا ہے، دیکھو اب ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی مشکل نہ آنے پائے، ان کی کوئی بے احترامی نہ ہونے پائے۔ اور جب پہنچے مدینے کے قریب، ایک مرتبہ بشیر کو بلایا، کہا کہ اے بشیر، تمہارا باپ شاعر تھا، شعر کہا کرتا تھا، تم بھی کچھ شعر کہتے ہو؟ بشیر نے کہا کہ ہاں کچھ شعر تو کہتا ہوں۔ کہا جاؤ آگے جا کے اہل مدینہ کو ہماری واپسی کی خبر دے دو۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ بشیر، سید سجاد اپنے قافلے کے ساتھ وہیں رک گئے۔ بشیر پہنچا، مدینے آیا اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے مدینے کے لوگوں، یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، آل رسول کو شہید کر دیا گیا، آل رسول کی بیویاں
بے پردہ چادریں بے پردہ و مخنا پھرائی گئیں شہروں میں اور بازاروں اور درباروں میں، اور وہ واپس آ رہی ہیں، جاؤ ان کے استقبال کے لیے نکلو۔ بس ارباب ادا جیسے یہ اعلان نشر ہونا شروع ہوا، ایک مرتبہ مدینے کے عورتیں، مدینے کے بچے، مدینے کے مرد سب مدینے کے باہر جانا شروع ہوئے، اہل بیت کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ محمد حنفیہ جو بہت بیمار تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی، جیسے کہ دم الثاقبہ میں آیا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی سے سوال کیا، یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ گریہ اور نالا کیسا ہے؟ کسی نے کہا کہ شاید اب بتانا نہیں چاہتے بیماری کی وجہ سے، کہا شاید حسین واپس آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں، ہائے میرا مولا اور آقا، ارے میرا بھیا واپس آ گیا، ارے مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ ان کے غلام انہیں ان کے گھر لے کر گئے، ان کے گھر میں گریہ اور ماتم برپا ہے۔ پوچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا ارے ابھی آپ کا بھائی مدینے سے باہر ہے، ابھی یہ قافلہ مدینے میں داخل نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ارباب اعضاء غلاموں نے محمد حنفیہ کو گھوڑے پہ سوار کرایا۔ اب محمد حنفیہ اپنے غلاموں کے ساتھ مدینے کے باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ ارے مدینے کے باہر نکلے، جیسے ہی قافلے کے قریب پہنچے، سیاہ پرچم و سیاہ علم نظر آئے۔ ایک مرتبہ محملوں پہ سیاہ محملیں نظر آئیں، سیاہ پوش محملیں نظر آئیں۔ تڑپ کے کہتے ہیں، ارے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھائی واپس نہیں آیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بھائی شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ غشکا کے زمین پہ گر گئے۔ ارباب اعضاء، ایک شخص بھاگا ایک غلام آیا، سجاد کی خدمت میں آیا، اے سجاد ارے آپ کے چچا کو سنبھالو، چچا غشکا کے گر پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، آ کے اپنے چچا کا سر اپنی آغوش میں رکھا۔ جیسے ہی ایک مرتبہ محمد حنفیہ کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ سجاد کے چہرے پہ نگاہ پڑی، کہا سجاد میرا بھائی کہاں ہے؟ ارے ارباب اعضاء، ایک مرتبہ سجاد نے بتایا، اے چچا جان، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ارے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، سرنوں کے نیزہ پہ بلند کر کے کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ ارے میرے ساتھ اس وقت صرف اہل حرم کی خواتین ہیں، مخدرات بیت عصمت ہیں، ایک مرتبہ زینب و کلثوم ہیں۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ ام سلمہ، دموت ثاقبہ کے مطابق ام سلمہ ارے سغرا کا ہاتھ پکڑ کے داخل خیمہ ہوئی، ایک بی بی کو پرسا دیا۔ میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ جب سغرا داخل ہوئی ہوں گی، ارے گودوں میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں گی، بیویوں کی گودوں کو جھانک رہی ہوں گی، میں کہوں گا اے سغرا ارے کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو شاید سغرا یہ جواب دے، ارے میں اپنے ننھے بھائی علی اصغر کو تلاش۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا خاص طور پہ جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، التماس سے دعا کہا ہے، خاص طور پہ مجلس کے بعد تمام منظوران نظر، حاضرین محفل، سب مومنین و مومنات کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں عابد بیمار کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومن و مومنات پر ظلم ہو رہے ہیں ان تمام مظالم سے نجات عطا فرما۔ دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ پاکستان کے مومنین علی الخصوص اور تمام جہان کے مومنین علی العموم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔